ہر ایک کو بیلنس میں رکھا ہی نہیں رکھا۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا جتنا سامان ہے سب اللہ کے راستے میں، میرے پاس کون ہے؟ بس ایک بیٹی ہے۔ فرمایا نہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول آدھا اللہ کے راستے میں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول 1/3، 1/3؟ فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ قبول کر لیا، لیکن کیا کہا؟ یہ بھی زیادہ ہے۔ اور پھر کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ لے کر کے اور پھر آپ نے اس کی وصیت کو جاری فرمایا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں اپنا یہ جو باغ ہے یہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اچھی طرح پرکھے ہوئے تھے، لہذا جانتے تھے کہ کون یہ اللہ پر کتنا توکل ہے، بھروسہ ہے، اسی اعتبار سے اس کی چیز بھی لیتے تھے۔ اب دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع سے پورا سامان گھر کا لے آئے، حضور نے قبول کر لیا نہیں کر لیا؟ فرمایا کیا چھوڑا آپ نے اپنے گھر میں؟ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور برکت، ان کے نام کی برکت چھوڑایا۔ حضور نے کہا کہ ارے یہ کیا کہ آپ نے تھوڑا سامان لے جائیے؟ نہیں، سب قبول کر لیا۔ کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جذبہ کسی کے اندر نہیں ہو سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا سامان لے کر آئے، آدھا گھر چھوڑ کر آئے، اور دل میں یہ خیال آیا تھا کہ آج تو میں بڑھ جاؤں گا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن وہاں دیکھا تو کچھ الٹا ہی معاملہ ہوا۔ کہا ابوبکر کی برابری نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو ایک موقع سے کہا کہ ابوبکر آپ میری ساری زندگی کی ساری آپ جو بھی عبادتیں ہیں، جو بھی ثواب ہے لے لیجئے، اور حضور کے ساتھ جو آپ نے ایک رات گزاری تھی غار ثور میں، وہ ایک رات دے دیجئے۔ قیمت یہ معلوم ہوتی۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اعتدال میں رکھا ہے، بیلنس میں رکھا ہے۔ خرچ بھی کرو تو بیلنس میں، اور ایسا بھی نہیں کہ بخیل ہو جاؤ اور خرچ ہی نہ کرو، حساب سے خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ فرمایا تم میں سے جو شخص کوئی منکرات دیکھے، کوئی بھی منکر کہتے ہیں نکیر کی جانے والی چیز، نقصان پہنچانے والی چیز، جو غلط چیز ہے، کوئی بھی غلط چیز دیکھے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چاہے ایمانیات سے تعلق ہو یا عبادات سے یا معاملات کے اندر ہوں یا سماجی زندگی کے اندر ہوں، سب کے اندر اگر کوئی خرابی آ رہی ہے وہ دیکھیں تو کیا کریں؟ حضور نے فرمایا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو طاقت سے اس کو بدل ڈالو، طاقت کا استعمال کرو، ہاتھ کا استعمال کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک ہاتھ کا استعمال کر سکتا ہے؟ یہ معاملہ تو وہ لوگوں کا ہے جو پاور میں ہے، یعنی جن کے ایک آرڈر سے لوگ تھرا جاتے ہیں، یعنی حکومت وقت کا ایک بات کہی جائے تو اس کا اثر نہیں ہوتا، لیکن جب حکومت کی طرف سے آ جائے دیکھیے کیسا اثر ہوتا ہے۔ لاک ڈاؤن میں ہم لوگ سب کچھ دیکھ چکے ہیں کہ ہماری مسجدیں بھی بند ہو گئی۔ تو اگر کوئی غلط بات دیکھی جائے تو اس کو طاقت سے روکا جائے۔ مان لیجئے ایک محلے میں ایک شخص کا پاور ہے، اس نے کوئی غلط بات دیکھی، خالی محلے کا بڑا بن جانا یہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال بھی صحیح ہونا چاہیے، ورنہ پکڑ تو ہوگی، چاہے کوئی بھی ہم ہو آپ ہو۔ ایک گھر میں ایک شخص ہے، وہ گھر کا ذمہ دار ہے، اب وہ گھر کا جب ذمہ دار ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے افراد کو صحیح طریقے پر رکھے۔ اگر اس نے اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا استعمال نہیں کیا اور گھر کے افراد بگڑ گئے تو ذمہ داری اس کی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بعض مرتبہ گھر میں کوڑے لٹکا کر رکھتے،
تاکہ شریعت کے خلاف کوئی بات ہوگی تو پھر اس کی خبر لی جائے گی۔ تو یہ کہا گیا کہ طاقت کا استعمال کرے۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ آگے اس کو بیان کیا جائے گا۔ لیکن میں آپ تمام حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ غلط تو غلط ہے۔ اگر ہم غلط کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، یہ حدیث کا ترجمہ پورا کر دیں کہ اگر طاقت کے ذریعے سے کوئی روک سکتا ہے روکے، زبان کے ذریعے سے روک سکتا ہے تو روکے، اور نہیں تو آخری درجہ یہ ہے کہ اپنے دل میں برا سمجھے۔ آج یہ آخری درجے پر ہم اکتفا کیے بیٹھے ہیں، غلط کوئی چیز دیکھتے ہیں ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، کیا ہے بھائی؟ دل میں تو برا سمجھ رہے ہیں لیکن اس کو روک نہیں سک رہے ہیں۔ مان لیجئے کہ ہم جا رہے ہیں مسجد کے پاس سے یا آ رہے ہیں مسجد میں، ہم نے دیکھا کہ ایک 17 سال کا بچہ جو بالغ ہو چکا ہے، اس کے بالغ ہونے میں کوئی شک ہے؟ سن رہے میری بات آپ لوگ؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے موبائل میں ایسا منہمک ہے کہ اس کو کوئی خبر نہیں ہے دین دنیا کی۔ آپ چلے آ رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ کہ ہم اس کو نماز کی ترغیب دیتے، لیکن ہم کچھ دھیان نہیں دیتے۔ اب وہ تو اس کی مثال کیا ہے؟ آگ کی چنگاری ہے نا بھائی، آگ کی چنگاری ہے نا۔ ایک آدمی سگریٹ پیا اور ڈال دیا ایک جگہ، اور جناب وہاں پر کچھ ایسی چیز بھی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ چنگاری اس میں پکڑ دے اور وہ شعلہ بن جائے۔ ذرا سے بھی عقل رکھنے والا شخص وہاں سے چلے گا تو وہ کیا کرے گا؟ چھوڑ کے چلا جائے گا آگے؟ بتائیے نا بھائی، سن رہے ہیں یا سو رہے ہیں بھائی؟ وہ تو اس کو دبائے گا، بجھائے گا کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ آگ لگنے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ بات تو ہم کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ لڑکا اگر وہ موبائل دیکھ رہا ہے، وہ چاہے، میں کہتا ہوں چاہے وہ تقریر ہی کیوں نہ سن رہا ہو، چاہے وہ اچھی چیز ہی کیوں نہ دیکھ رہا ہو، حالانکہ ہم اس کا صحیح طریقے سے گمان نہیں لگا سکتے۔ ہمارا گمان تو یہ کہتا ہے کہ وہ غلط ہی چیز دیکھ رہا ہوگا، لیکن ہم اور آپ آتے ہوئے کیا اس کو ہم بولے کہ بابو نماز پڑھنے چلو، نماز کا وقت ہو گیا؟ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا ہوتا ہے؟ اپنی فکر ہے نماز پڑھنے میں، ایسے ہی نہیں ہوتا بھائی۔ اگر ہم وہاں رک کر کے ہم اگر اس کو کہیں کہ بھائی بابو نماز پڑھنے چلو، وہ جائے یا نہ جائے ہماری گرفت قیامت میں ہوگی، ہماری گرفت ہوگی۔ ہم نے کہا، ہم جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا، اب نہیں آیا، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں اپنی بات صرف تحدیث بالنعمت کے طور پر اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1 سے 2 ہوتے ہیں تو طاقت ملتی ہے۔ میں جب کبھی آیا، میں نے راستے میں جس کسی کو دیکھا میں نے منع کیا۔ چند دنوں پہلے کی بات ہے، یہ مسجد کے پاس پیلی بلڈنگ کے نیچے میں 2 لڑکے جن پر نماز فرض تھی، میں نے ان سے کہا کہ بابو سب نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے چلیے۔ وہ سوچا کہ یہ عام آدمی ہے، وہ اپنا لگا رہا۔ میں امام ہوں، امام چاہے جیسا بھی ہو، لیکن الحمدللہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی امام کی اہمیت دل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے۔ امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑا ہونے والا شخص ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا؟ میں نے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، میں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا۔ میں نے کہا آپ نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا؟
وہ لڑکے نظر اٹھا کر ایسے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں آپ سنیں گے نہیں سنیں گے؟ آپ کو شرم نہیں آتی کہ یہاں مسجد میں سب نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ مسجد کے قریب میں تم لوگ یہاں بیٹھ کر کے یہ کر رہے ہو، موبائل دیکھ رہے ہو؟ اٹھتے ہو نہیں اٹھتے ہو؟ لیکن آپ یقین جانیے جب بچوں کے اندر یہ آہستہ آہستہ نہیں ہے، یہ ایک بارگی نہیں، آہستہ آہستہ یہ معاملہ ہوتا. نہیں اٹھے. پھر مجھے رہا نہیں گیا، چونکہ نماز کا وقت ہو رہا تھا، مجھے وضو بھی کرنا تھا. میں نے آنے کے بعد 2 نوجوانوں کو بھیجا اور میں نے کہا کہ یا تو اس کو مسجد میں لاؤ یا نہیں تو یہاں سے چلتا کرو. اتنی دیر زور سے کہا کہ وہ سن لیا، اور جب دیکھا کہ یہ دونوں آ رہے ہیں وہ نکل گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر غلط کو غلط نہیں کہیں گے تو کیا معاشرے میں تبدیلی آئے گی؟ ہماری نماز ہمارے روزے ہمیں بچا لیں گے؟ ہمارے گھر کے بازو میں آگ لگ جائے ہم سوتے رہیں گے؟ ابھی ہمارے مولانا رفیق نے 2 دن پہلے محلے میں آگ لگ گئی تھی. اچانک 1-1:30 بجے کا وقت تھا، اچانک آنکھ کھلی، دیکھا گھر دھواں میں بھر گیا. وہ فوراً گھر سے نکلے اپنی جان بچاؤ. پھر اس کے بعد دیکھا جائے اور آگ شعلے ابل رہے ہیں آگ کے. تو آدمی اپنے آپ کو بچاتا نہیں بچاتا ہے. ہمارے محلے میں جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے، ہم بجھانے میں کتنی محنت کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں. اس لیے خدا کے واسطے تبدیلی لائیے. لائیں گے انشاءاللہ. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کوئی غلط کام دیکھ رہے ہیں ہم اس کو سمجھائیں گے. دل میں تو برا سمجھنا سب سے آخری درجہ ہے ایمان کا اور سب سے کمزور درجہ ہے. زبان کا استعمال، اچھی بات اللہ رسول کے حوالے سے کہیں گے تو ابھی وہ دن نہیں آیا ہے کہ ایک ایمان والا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا وہ جو ہے اس طرح سے نکار دے. ایسا نہیں. اس لیے فکر کریں، اللہ ہم سب کو یہ فکر نصیب فرما دے. اور جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی آئے گی. لیکن کندھے سے کندھا ملا کر کے اور اس کو کیجیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. میں نے وقت زیادہ لے لیا، معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے. درشی پڑھ کر مختصر دعا کر لیں. صلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.